السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج کے اس کلاس میں ہم لے کر حاضر ہیں آپ کے لیے 50 اہم متفرق معروضی سوالات۔ یہ سوالات آپ کو بی پی ایس سی ٹی آر ای 4، بہار ایس ٹی ای ٹی پی جی ٹی والوں کے لیے اور یو پی انٹیگریٹ والوں کے لیے بہت ہی اہم اور مفید ثابت ہوگا، اور یہ تمام سوالات بہت ہی چنندہ سوالات ہیں جو کہ آپ کے اندر ایک کانفیڈنس تیار کرے گا، ایک کانفیڈنس لائے گا، اور یہ سوالات اردو ادب کی تاریخ اور اصناف پر مشتمل ہے۔ اس کے اندر آپ کو پچھلی کلاسز کی طرح ایک سوال اور 5 آپشن ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں کچھ تبدیلی کیے ہیں کہ سوالات آپ کے سامنے ہوں گے اور جوابات بھی آپ کے سامنے ہوں گے، تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور مدعے کی بات بھی آ جائے کہ ایک سوال ہو اور اس کا ایک جواب بس، اور زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے گا۔ اسی لیے آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ پورا کا پورا ویڈیو آپ دیکھیں۔ ایک ایک سوال اہم ہوتے ہیں، ایک سوال سے 1 نمبر آپ کو ملتے ہیں۔ یو جی سی نیٹ میں تو ایک سوال کے 2 نمبر ملتے ہیں۔ تو بہت ہی اہم سوالات ہوں گے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ بولنے کی بات بھی نہیں ہے جو آپ کو دقت کرے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال غزل کے تعلق سے کہ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا؟ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ دوسرا سوال ہے غزل کی، اچھا اب یہاں پہ ٹھہر کر کے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ کچھ 1-2 اہم نکات بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر سوال کے تعلق سے 1-2 جو ہے نکات بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ غزل چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کے معنی بھی جاننا ضروری ہے۔ غزل کے معنی ہیں محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، اور کہیں تو یہ بھی لکھا ہے عورتوں کی باتیں کرنا۔ تو غزل کی مختلف تعریفات جو ہے دیکھنے کو ملا ہے۔ آپ کو ہم نے 2 معنی اس کے بتائے ہیں کہ 3 معنی: محبوب سے باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، اور یا پھر عورتوں کی باتیں کرنا۔ دوسرا سوال ہے کہ غزل کے دوسرے مصرعے میں تھوڑا سا انتظار۔ سوال ہے کہ غزل کے دوسرے مصرعے میں قافیہ کے بعد آنے والا مکرر لفظ کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ تو ردیف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ردیف۔ غزل کے دوسرے مصرعے میں قافیہ کے بعد آنے والا مکرر لفظ ردیف کہلاتا ہے۔ یہ ٹی آر ای 2 میں پوچھا گیا تھا، یہ سوال ٹی آر ای 2 میں پوچھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ردیف جو ہے یہ قافیے کے بعد آتا ہے۔ ایک شعر کے اندر قافیہ کے
بعد جو مکرر لفظ یا الفاظ کا جو مجموعہ ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہے غزل کا پہلا شعر. حالانکہ یہ سوالات ہم کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کئی مرتبہ پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، لیکن اس کو ہم ریویژن کے طور پر بھی لے سکتے ہیں. چیزیں آپ کو یاد رہنی چاہیے. تو غزل کا پہلا شعر، غزل کا پہلا شعر کیا کہلاتا ہے؟ جو پہلا شعر ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ مطلع کہلاتا ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. چوتھا سوال ہے اردو میں غزل کی روایت کا آغاز کہاں سے ہوا، کس سے ہوا؟ غزل کی روایت کا آغاز کس نے کیا؟ پہلا غزل گو شاعر. یہ اس کا دوسرا سوال بھی بن سکتا ہے دوسرے ٹائپ کا کہ اردو میں غزل پہلا غزل گو شاعر کون ہے؟ تو یہ محمد قلی قطب شاہ جو ہیں، انہوں نے ہی غزل کی روایت کا آغاز اردو میں غزل کی روایت کا اردو زبان میں غزل کی روایت کا آغاز کیا تھا. پانچواں سوال ہے کس صدی کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے؟ پچھلے کلاسز میں اس طرح کے سوالات آ چکے ہیں. یہ ہم نے دوسرا انداز شروع کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کو اسی طرح سے دیکھنے کو ملے گا. ایک سوال اور اس کا ایک جواب. تو کس صدی کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے؟ 18ویں صدی کو اردو شاعری کا سنہرا دور کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اردو شاعری کا سنہرا دور 18ویں صدی کو کہا جاتا ہے. 18ویں صدی میں 18ویں صدی میں میر تقی میر، سودا اور درد نے غزل کی روایت کو فروغ دیا تھا. میر تقی میر کی غزل میں سادگی اور جذبات کی شدت پائی جاتی تھی اور اسی طرح سے بلند آہنگ اور پرشکوہ لہجہ سودا کی غزلوں کی خصوصیت ہے. اور میر درد کی غزل میں تصوف کا رنگ نمایاں ہے. یہ تین بڑے شاعر تھے 18ویں صدی میں غزل کے تعلق سے. غزل کے یہ تین بڑے شاعر تھے، میر تقی میر، سودا اور درد. درد کو جو ہے صوفی شاعر کہا جاتا ہے. میر تقی میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے. سودا کو قصیدے کا بانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہجویہ قصیدے کا جو ہے سودا کو بانی کہا جاتا ہے اور قصیدے کو مسدس کی حیثیت سے جو متعارف کرایا تھا وہ سودا تھے. تو یہ دو چار باتیں آپ کو ایڈیشنل. قطع کی چھٹا سوال ہے قطع کس حیت میں کہی جاتی ہے؟ قطع کس حیت میں کہی جاتی ہے؟ تو قطع جو ہے یہ غزل کی حیت میں کہی جاتی ہے. سوال کے سامنے آپ کا جواب ہے. قطع جو ہے یہ غزل کی حیت میں کہی جاتی ہے. قطع غزل کی حیت میں کہی جاتی ہے. ساتواں سوال ہے رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ رباعی کس بحر میں کہی جاتی ہے؟ تو رباعی جو ہے بحر حجاز میں کہا جاتا ہے. رباعی بحر حجاز میں کہا جاتا ہے. اب رباعی کے تعلق سے ایک دو بات
کہ ربائی یہ بھی ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی 4 کے ہیں. ٹھیک ہے. ربائی میں بھی قافیے کی پابندی ہوتی ہے اور ردیف اس کے اندر ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. ربائی کا سب سے اہم جو مصرع ہوتا ہے، جو شعر ہوتا ہے، ربائی کا سب سے اہم جو مصرع ہوتا ہے وہ چوتھا مصرع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ربائی بھی ٹھیک غزل کی طرح مردف ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ربائی کے تعلق سے 1-2 باتیں آپ کے سامنے. اب دیکھیے کہ ربائی کے لیے کتنے اوزان مخصوص ہیں. ربائی کے لیے کتنے اوزان مخصوص ہیں؟ تو ربائی کے لیے جو ہے 24 اوزان مخصوص ہیں. 24 اوزان مخصوص ہیں. یہ بھی سوال TRE 2 میں آپشنل میں پوچھا گیا تھا. آپشنل کا مطلب یہ کہ سوال تھا اور نیچے اس کا آپشن تھا. ٹھیک ہے. ربائی کے لیے 24 اوزان مخصوص ہیں. نواں سوال ہے، کون سے فارسی شاعر اپنی رباعیوں کی وجہ سے مشہور ہے؟ فارسی شاعر وہ اپنے رباعیوں کی وجہ سے صرف مشہور ہوا، رباعیوں کی وجہ سے وہ مشہور ہوئے، تو وہ ہیں عمر خیام. عمر خیام جو ہے یہ اپنے رباعیوں کی وجہ سے شہرت پائے. 10واں سوال ہے، اردو میں رباعی گوئی کا آغاز کس شاعری کے زیر اثر ہوا؟ رباعی گوئی کا آغاز، اردو میں رباعی گوئی کا آغاز کس شاعری کے زیر اثر ہوا؟ تو یہ رباعی گوئی کا آغاز جو بتایا جاتا ہے وہ فارسی شاعری کے زیر اثر بتایا جاتا ہے کہ فارسی شاعری کے زیر اثر رباعی گوئی کا آغاز ہوا. 11واں سوال ہے، رباعی کا کون سا مصرع سب سے اہم ہوتا ہے؟ ابھی بتائے تھے کہ چوتھا مصرع جو ہے رباعی کا بہت اہم، سب سے اہم ہوتا ہے. چاروں مصرع میں چوتھا مصرع سب سے اہم ہوتا ہے رباعی کا. بارہواں سوال ہے، کس صدی میں رباعی گوئی کو زیادہ اعتبار حاصل ہوا؟ رباعی گوئی کو زیادہ اعتبار کس صدی میں حاصل ہوا؟ تو رباعی گوئی کو جو ہے زیادہ اعتبار جو حاصل ہوا تھا وہ 20ویں صدی میں حاصل ہوا ہے. 20ویں صدی میں 20ویں صدی میں جو صرف رباعی گوئی کے لیے مشہور شاعر ہیں، مشہور شعراء ہیں، ان میں امجد حیدرآبادی، جگت موہن لال رواں ان کا تخلص تھا. اسی طرح سے یگانہ چنگیزی اور جوش ملیح آبادی، جوش ان کا تخلص تھا، اور فراق گورکھپوری، یہ جو ہے رباعی کے لیے مشہور ہیں. رباعی گوئی کے لیے 20ویں صدی میں یہ مشہور اردو رباعی کو شاعر تھے. 13واں سوال ہے، روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ تو یہ جو ہے رباعی کا مجموعہ ہے. روپ جو ہے یہ رباعی کا مجموعہ ہے. روپ کس صنف کا مجموعہ ہے؟ رباعی کا مجموعہ ہے. 14واں سوال ہے، قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو قصیدہ جو ہے یہ لفظ قصد سے بنا ہے. قصد سے یہ لفظ قصیدہ بنا ہے. 5واں سوال، اب قصیدے کے معنی بھی جان لینا چاہیے، آپ کو بخوبی معلوم بھی ہوگا پہلے سے آپ کو قصیدے کا جو ہے معنی پتا ہوگا. قصیدے کا معنی جو بتایا جاتا ہے وہ گاڑھا، دلدار گودا اور موٹی جوان تندرست اونٹنی، یہ ہے قصیدے کا معنی.
ٹھیک ہے. قصیدہ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو یہ قصد سے بنا ہے، اور یہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. معنی جان لیے. تو یہ قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گاڑا دلدار گودا اور موٹی جوان تندرست اونٹنی. قصد سے یہ بنا ہے. قصد کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. قصد کے معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. اب دیکھتے ہیں 15واں سوال. حیت کے اعتبار سے قصیدے کے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ حیت کے اعتبار سے قصیدے کے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ. کیسے ہوتے ہیں؟ ہم قافیہ ہوتے ہیں. حیت کے اعتبار سے قصیدے کے دونوں مصرے پہلے شعر کے. اچھا، قصیدے کے حیت کے اعتبار سے قصیدے کے پہلے دونوں مصرے جہاں پہ ہونا چاہیے، پہلے دونوں مصرے، قصیدے کے پہلے دونوں مصرے یہاں پہ پہلے چھوٹ گیا ہے. تو پہلے دونوں مصرے کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک غزل کی طرح، کیونکہ غزل سے ہی نکلا ہے. یعنی غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر جو ہے مطلع ہوتا ہے. ہم قافیہ ہونا گویا مطلع ہونا. یعنی کہ جس طرح سے قصیدے کا جو ہے غزل کا پہلا شعر، پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے قصیدے کا بھی جو ہے پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. تو حیت کے اعتبار سے قصیدے کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. جیسے غزل کا ہوتا ہے ویسے ہی قصیدے کا بھی ہوتا ہے. غزل کی طرح قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. جیسے غزل میں پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، ویسے ہی قصیدے کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے. باقی تمام اشعار کے دونوں مصرے، باقی تمام اشعار کے دوسرے مصرے میں مطلع کے بعد جو شعر ہوتا ہے، مطلع کے بعد جو اشعار ہوتے ہیں، تو مطلع کے جو اشعار کو چھوڑ کر کے بقیہ اشعار کے دوسرے مصرے میں مطلع کی مناسبت سے قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. دوسرے مصرے کی بات کر رہے ہیں. پہلا مصرع غزل کا ہو یا قصیدے کا ہو، پہلا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے. باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں پہلے مصرے کی بات نہیں ہے، باقی اشعار کے دوسرے مصرے میں مطلع کی مناسبت سے قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. یعنی مطلع میں جیسا دوسرا مصرع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی مناسبت سے قافیہ کی پابندی ہوتی ہے. قصیدے میں مطلع کے شعر کے بعد تمام اشعار کے ثانی مصرے ہم قافیہ. اچھا، قصیدے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قصیدے میں مطلع کے شعر کے بعد تمام اشعار کے ثانی مصرے صرف ہم قافیہ بھی ہو سکتا ہے. صرف ہم قافیہ بھی ہو سکتا ہے، ردیف نہیں بھی ہو تو چلے گا، ایسا کہنا ہے. ٹھیک ہے. 16واں سوال ہے اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ اردو میں قصیدہ نگاری کا آغاز کس نے کیا؟ تو محمد قلی قطب شاہ نے کیا تھا، جو اردو میں غزل کے پہلے شاعر ہیں، جن سے غزل کی روایت کا آغاز ہوا. وہ قصیدہ نگاری کا انہوں نے ہی قصیدہ نگاری کا آغاز بھی کیا تھا. قصیدہ نگاری کا آغاز بھی انہوں نے ہی کیا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں اب 17واں سوال اردو میں قصیدہ نگاری میں اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد، شمالی ہند کی بات ہے، سودا کے بعد دوسرا سب سے بڑا نام کن کا ہے؟ اردو قصیدہ نگاری میں سودا کے بعد دوسرا سب سے بڑا نام کن کا ہے؟ تو یہ محمد ابراہیم ذوق کا ہے. شیخ محمد ابراہیم ذوق کا نام آتا ہے سودا کے بعد. اردو قصیدہ نگاری میں جو دوسرا سب سے بڑا نام ہے وہ ہے ابراہیم ذوق کا. 18واں سوال ہے کن کا قصیدہ
जिद्दत तराजी का आला नमूना है। किनका कसीदा जिद्दत तराजी का आला नमूना है? वो है मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब। मिर्ज़ा असदुल्ला खां का कसीदा जिद्दत तराजी का आला नमूना बताया जाता है। 19वां सवाल है 19वां सवाल है नातिया कसीदा। नातिया कसीदा के लिए कौन मशहूर है? ये मशहूर सवाल है मोहसिन काकोरवी, जो सिर्फ नातिया गोई के लिए मशहूर हैं। नातिया गोई जो है के लिए मशहूर हैं। ये इन्होंने नातिया कसीदे के लिए ये मशहूर है। नातिया कसीदे के लिए मोहसिन काकोरवी सबसे ज्यादा मशहूर हैं। और नातिया गोई जो है इनका मखसूस मैदान था। कसीदे की अहम तारीख में नातिया गोई के लिए कसीदे की अहम तारीख में कसीदे की अहम तारीख में नातिया गोई के लिए मोहसिन काकोरवी से बड़ा शायर नहीं है कोई। 20वां सवाल है सिमत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल किसका कसीदा है? तो ये मोहसिन काकोरवी का कसीदा है। ठीक है। 21वां सवाल है मौजू के एतबार से कसीदे की कितनी किस्में हैं? मौजू के एतबार से यानी कसीदे में कसीदा का क्या मौजू हुआ करता है? कसीदे का दो मौजू हुआ करता है, एक खिताबिया और दूसरा तमहीदिया। एक खिताबिया और दूसरा तमहीदिया। ठीक है। खिताबिया कसीदा वो होता है जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते। ठीक है। कसीदे का मौजू के एतबार से कसीदे की दो किस्में, एक खिताबिया और दूसरा तमहीदिया। ठीक है। अब ये खिताबिया कसीदा क्या है, तमहीदिया कसीदा क्या है? तो खिताबिया कसीदा वो है जिसमें तमहीद या तशबीब के अशार नहीं होते, तो वो खिताबिया कसीदा कहलाता है। इसमें बराह रास्त किसी की मदह या मजम्मत किया जाता है, मजम्मत की जाती है। और तमहीदिया कसीदा वो होता है जिसमें असल मौजू से पहले तमहीद के तौर पर चंद अशार कहे जाते हैं। ये तमहीदिया कसीदा इसे कहते हैं। और इसके अंदर असल मौजू से पहले तमहीद के तौर पर जो अशार कहे जाते हैं, जिसको तशबीब या नसेब कहा जाता है। तमहीदिया कसीदा में असल मौजू से पहले क्या बोल रहे हैं? तमहीदिया कसीदे में असल मौजू से पहले तमहीद के तौर पर, तमहीदिया कसीदे में असल मौजू से पहले, असल मौजू के शुरू करने से पहले तमहीद के तौर पर जो अशार कहे जाते हैं उसको तशबीब या नसेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तशबीब या नसेब कहा जाता है। ठीक। 22वां सवाल है अरकान या अज्जाए कसीदा। उसी को अरकान, उसी को अज्जा भी बोलते हैं। तो अरकान या अज्जाए कसीदा, अरकान कसीदा या अज्जाए कसीदा कितने हैं? तो ये जो है ना, अरकान कसीदा या अज्जाए कसीदा जो है वो 5 है। कितने हैं? 5। क्या है उसमें 5? तशबीब या नसेब अभी बताएं कि असल मौजू से पहले तमहीद के तौर पर जो अशार कहे जाते हैं उसे तशबीब या नसेब कहा जाता है। पहला हो गया तशबीब या नसेब, दूसरा हो गया गुरेज, चौथा मदह या हिजू, चौथा मदह या हिजू। ठीक। और इसी तरह से पांचवा, पहला हो गया तशबीब या नसेब, दूसरा गुरेज, तीसरा मदह हिजू जिसे हम अर्ज हाल भी कहा जाता है, जिसे अर्ज हाल भी कहा जाता है, चौथा हुस्न तलब, चौथा हुस्न तलब, और पांचवा दुआ। ठीक है। 24वां सवाल है, नहीं 23वां सवाल है कि वो शेर जो तमहीद और मदह में, वो शेर जो
تمہید اور مدح میں، وہ شعر جو تمہید اور مدح میں تعلق پیدا کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے گریز کہتے ہیں۔ تمہید اور مدح میں تعلق پیدا کرتا ہے، تمہید اور مدح میں وہ شعر، اب گریز کے تعلق سے سنیے کہ وہ شعر جو تمہید اور مدح میں تعلق پیدا کرے اسے گریز کہا جاتا ہے۔ تشبیب کے بعد پہلا اشعار کیا ہوتا ہے؟ اصل موضوع سے پہلے جو کہلاتا ہے وہ تشبیب یا نسب ہوتا ہے، اور گریز سے پہلے تشبیب کے بعد، تو تشبیب کے بعد مدح سے پہلے نہیں، ہاں تشبیب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے گریز کہتے ہیں۔ تو تشبیب اور مدح کے درمیان جو اشعار ہوتے ہیں اس کا نام گریز ہے، ٹھیک ہے۔ گریز تشبیب کے بعد، ٹھیک ہے، مدح سے پہلے، تشبیب کے بعد مدح سے پہلے اصل موضوع کی طرف آنے کی غرض سے جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے گریز کہا جاتا ہے۔ تو اب اصل موضوع کیا ہے یہ بھی ایک بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ قصیدے کا اصل جو جز اور اہم جز کہلاتا ہے وہ مدح کہلاتا ہے، اور اسی لیے اصل موضوع سے پہلے تمہید کے طور پر جو اشعار کہے جاتے ہیں اسے تشبیب یا نسب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تشبیب اور مدح کے درمیان جو اشعار ہوتا ہے اسے گریز کہتے ہیں، ٹھیک۔ اور قصیدے کا جو اہم جز ہوتا ہے، اصل جز ہوتا ہے، اصل موضوع جو ہوتا ہے وہ مدح یا ہجو ہوتا ہے، ٹھیک۔ تشبیب یا نسب کے تعلق سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ تشبیب یا نسب کو بیانیہ بھی کہا جاتا ہے، بیانیہ قصیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تشبیب یا نسب کو بیانیہ قصیدہ بھی کہا جاتا ہے، تشبیب یا نسب کو بیانیہ قصیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں قصیدے کا اصل جز کیا ہوتا ہے، تو وہ مدح ہجو جو ہے قصیدے کا اصل موضوع ہوتا ہے، اصل جز ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے، اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے، اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں، ایک مشبب، ٹھیک ہے، اور دوسرا مقتضب، ایک مشبب اور دوسرا مقتضب۔ تو اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، اجزائے ترکیبی کے لحاظ سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک مشبب اور دوسرا مقتضب۔ مقتضب، مشبب مقتضب کیا ہے؟ مشبب مقتضب ہے جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کی پابندی کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اسے مشبب کہتے ہیں، اور جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کی پابندی نہیں کی گئی ہو، ٹھیک ہے، اسے مقتضب کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے کہہ دیتے ہیں کہ جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کی پابندی کی گئی ہو اسے مشبب کہتے ہیں، اور جس قصیدے میں تشبیب اور گریز کی پابندی نہیں کی گئی ہو اسے مقتضب کہتے ہیں۔ چھبیسواں سوال مرثیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ بہت آسان ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ مرثیہ کس لفظ سے بنا ہے؟ تو مرثیہ یہ لفظ رسا سے بنا ہے، مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے۔ 28واں سوال ہے، 28واں سوال، اور مرثیہ کا جو معنی ہوتا ہے نا وہ لغوی معنی جو ہے وہ رونا اور آہو بکا کرنے کے ہیں۔ یہ لفظ رسا سے بنا ہے، یہ لفظ رسا سے بنا ہے، اور اصطلاح میں کسی کی موت پر رنج و غم کا اظہار جو ہے کہلاتا ہے وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ اور مرثیہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ مرثیہ جو ہے یہ میدان کربلا کے لیے مخصوص ہے، جس حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی شہادت کے جو اس کے اندر بیان ہوتا ہے۔ لیکن اب تو مرثیہ کا میدان تو بہت وسیع ہے، شخصی مرثیہ اس کے بعد وجود میں آیا، ٹھیک ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ 29واں سوال ہے،
اردو میں مرثیہ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اردو میں مرثیہ کا آغاز ٹھیک غزل اور قصیدے کی طرح مرثیے کا آغاز بھی دکن سے ہوا۔ 29واں سوال ہے، وہ پہلے شاعر جنہوں نے مرثیہ کو مسدس کی حیثیت سے روسناش کرایا، مسدس کی حیثیت سے متعارف کرایا، وہ ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ 30واں سوال ہے، شمالی ہند میں اردو مرثیہ کا پہلا شاعر کون ہے؟ شمالی ہند میں اردو مرثیہ کا پہلا شاعر ہے اسماعیل امروہی۔ اسماعیل امروہی شمالی ہند میں اردو مرثیہ کا پہلا شاعر اسماعیل امروہی ہے۔ 31واں سوال ہے، وہ پہلے شاعر جنہوں نے مرثیہ میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا، مکالماتی فضا کا اضافہ کیا، تو اس کا نام ہے جنو لال دلگیر۔ انہوں نے مرثیہ میں مکالماتی فضا کا اضافہ کیا تھا۔ 20ویں صدی میں 32واں سوال ہے، 20ویں صدی میں لکھے گئے مرثیوں کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ 20ویں صدی میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں اس کا شمار جو ہے کس میں ہوتا ہے؟ جدید مرثیوں میں ہوتا ہے۔ 20ویں صدی میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں اس کا جو ہے شمار جدید مرثیوں میں ہوتا ہے۔ جدید مرثیوں کے موضوعات روایتی مرثیوں سے تھوڑا مختلف ہوا کرتا ہے۔ جدید مرثیوں کے موضوعات جو ہے وہ روایتی مرثیوں سے مختلف ہوتے ہیں۔ 33واں سوال ہے، اردو کا پہلا مرثیہ نو سرہار کا مصنف کون ہے؟ یہ ہے اشرف بیابانی۔ اس کے مصنف اشرف بیابانی جو ہے نو سرہار کے مصنف ہیں۔ سوچنے والی بات نہیں ہے، بہت مشہور سوال ہے۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ عاشورہ نامہ، شمالی ہند کا پہلا مرثیہ عاشورہ نامہ کا مصنف کون ہے؟ تو یہ ہے روشن علی، شمالی ہند میں مرثیہ کا پہلا شاعر۔ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ مثنوی کس زبان کا لفظ ہے؟ ٹھیک بقیہ قصیدہ اور غزل کی طرح یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور چونکہ اس کا معنی مثنوی کے معنی دو کیا گیا، مثنوی کا معنی ہے دو کیا گیا۔ مثنوی کے تعلق سے گیان چند جین کا قول ہے کہ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مثنوی کی یہ تعریف جو ہے اسی تعریف کو اپنایا گیا ہے کہ مثنوی نظم کا وہ پیکر ہے جس میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں، لیکن ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے، ہر شعر کے بعد قافیہ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن غزل اور قصیدے میں کیا ہوتا ہے؟ غزل اور قصیدے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، اور مطلع اور اسے مطلع بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا کہا جاتا ہے؟ مطلع کے بعد جو بقیہ اشعار ہوتے ہیں اگر وہ حسن مطلع نہ ہو، حسن مطلع میں بھی تو صرف ٹھیک مطلع کی طرح ہم قافیہ اور ہم ردیف جو ہے شعر ہوتے ہیں، اسی لیے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ تو مطلع اور حسن مطلع کو چھوڑ کر کے بقیہ اشعار جو ہوتے ہیں تو اس کے دوسرے مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور وہ دوسرا مصرع ہم قافیہ کیسا ہوتا ہے؟ ٹھیک مطلع کی مناسبت سے۔ لیکن مثنوی میں ایسا نہیں ہے، مثنوی میں اشعار تو ہم قافیہ، مثنوی میں ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، لیکن ہر شعر کا قافیہ بدلتا رہتا ہے، اس کو اس سے پہلے والے شعر سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، قافیہ کے اعتبار سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، قافیہ کے اعتبار سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مثنوی جو ہے یہ فارسی زبان کی دین ہے، فارسی میں اس صنف سے بڑا کام لیا گیا۔ یہ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ اس صنف کو عربی سے زیادہ فارسی میں اس کا فروغ ہوا، عربی میں اس کا فروغ حاصل نہیں ہو سکا۔ فارسی مثنویوں کو اردو مثنویوں سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں ہی یہ وجود میں آیا، مگر یہ سب سے زیادہ چاہے وہ عربی ہو یا اردو ہو،
یہ دونوں کے مقابلے میں فارسی میں زیادہ یہ شہرت پائے ہیں. زیادہ شہرت جو ہے مثنویوں کو فارسی مثنویوں میں حاصل ہوئی ہے، نہ اردو میں نہ عربی میں. ٹھیک ہے. اب فارسی میں بڑے بڑے شاعر، ٹھیک ہے. اب دیکھیے فارسی کے کچھ آپ کو ہم تصانیف کا نام ہم بتا دیتے ہیں، جیسے شاہنامہ فردوسی، بوستان سعدی، سکندر نظامی اور مثنوی معنوی. یہ سب فارسی زبان کی تصنیف ہے مثنوی کی. اب اگلا سوال دیکھیے، مثنوی کس زبان کی دین ہے؟ تو یہ فارسی زبان کی دین ہے. مثنوی جو ہے یہ فارسی زبان کی دین ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کے اندر سب سے زیادہ اس کو شہرت حاصل ہوئی تھی. 37واں سوال ہے، کون سی صنف داستان سے بہت قریب ہے؟ تو مثنوی جو ہے یہ داستان سے بہت قریب ہے. اس کے اندر داستان کی جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ قصہ در قصہ، مثالی کردار، مافوق الفطرت عناصر، اور اسی طرح سے موضوعات کے اعتبار سے داستان کی طرح مافوق الفطرت قصے وغیرہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مثنوی میں اشعار کی تعداد مقرر نہیں ہوتے ہیں. مثنوی میں 8 اجزاء ضروری نہیں ہے. یہ 19ویں صدی کی بات ہے کہ 19ویں صدی میں مثنوی کے عام طور پر جو ہے اجزاء بتائے جاتے ہیں، عموماً 8 اجزاء بتائے جاتے ہیں. نمبر 1 حمد و نعت، نمبر 2 نعت، نمبر 3 منقبت، نمبر 4 حاکم وقت کی مدح، نمبر 5 اپنی شاعری کی تعریف، نمبر 6 مثنوی لکھنے کا سبب، نمبر 7 قصہ یا واقعہ، اور نمبر 8 خاتمہ. یہ 8 اجزاء بتائے جاتے ہیں. پہلے یہ قدیم مثنویوں کی بات ہے، لیکن 19ویں صدی میں ان 8 اجزاء کا جو ہے 8 اجزاء کو ضروری نہیں سمجھا گیا. ٹھیک ہے. اب اگلا سوال دیکھیے، مثنوی گوئی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو یہ مثنوی گوئی کا آغاز دکن سے ہوا تھا. مثنوی گوئی کا آغاز دکن سے ہوا تھا. 39واں سوال ہے، مثنوی گوئی کا آغاز کس صدی میں ہوا؟ یہ 16ویں صدی میں 1503 میں غالباً 1503 میں نوسرحال جو ہے تصنیف کی گئی تھی. ٹھیک ہے. 40واں سوال ہے، مرثیہ سرسید کس نے لکھا؟ سر سید کا مرثیہ کس نے لکھا تھا؟ یہ مولانا محمد علی جوہر ہیں. یہ انہوں نے ہی مرثیہ سرسید لکھا تھا. ٹھیک ہے. 41واں سوال ہے، شخصی مرثیے کی داغ بیل ڈالنے والوں میں سر فہرست ہے. شخصی مرثیہ ڈالنے والوں میں سر فہرست ہے الطاف حسین حالی. الطاف حسین حالی شخصی مرثیہ کے داغ بیل ڈالنے میں یہ سب سے جو ہے سر فہرست انہی کا نام ہے. انہوں نے عام ڈگر سے ہٹ کر حالی اور ان کے معاصرین نے شخصی مرثیے لکھے ہیں، لیکن شخصی مرثیوں کے داغ بیل ڈالنے میں جو سب سے اہم نام ہے وہ الطاف حسین حالی کا ہے. 42واں سوال ہے، حافظ جالندھری کی شاہنامہ اسلام صنفی اعتبار سے کیا ہے؟ کس صنف سے یہ تعلق رکھتا ہے؟ یہ مثنوی سے تعلق رکھتا ہے. یہ صنف مثنوی سے تعلق رکھتا ہے. یہ مثنوی میں لکھا گیا ہے. شاہنامہ تاریخ اسلام جو ہے صنفی اعتبار سے مثنوی ہے. ثلاثی کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ 43واں سوال ہے آپ کے سامنے. ثلاثی جو ہے وہ کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ یہ مثلث اور تثلیث کے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے. مثلث اور تثلیث کے ناموں سے جانا جاتا ہے. 41واں سوال ہے، 44واں سوال کہ نظم کے کیا معنی ہیں؟ نظم کے کیا معنی ہیں؟ نظم کے معنی ہے انتظام، ترتیب یا آرائش. ٹھیک ہے، انتظام، ترتیب یا آرائش. 45واں سوال ہے، سندھ باد، شہزاد اور سلسلۃ الجرس کس کی نظمیں ہیں؟ یہ عمیق حنفی کی نظمیں ہیں. سندھ باد، شہزاد اور سلسلۃ الجرس یہ عمیق حنفی کی نظمیں ہیں. 46واں سوال ہے، نئی دنیا کو سلام. نئی دنیا کو سلام کس کی نظمیں ہیں؟ نئی دنیا کو سلام کس کی نظمیں ہیں؟ نئی دنیا کو سلام کس کی نظمیں ہیں؟ یہ ہے سردار
जाफरी। अली सरदार जाफरी तरक्की पसंद तहरीक के बड़े शायर सरदार जाफरी, ठीक है। तो ये नज़्म जो है उनके मजमूए नई दुनिया को सलाम में शामिल है और ये 1948 में ये शाये हुआ था। 1948 में ये शाये हुआ था, नई दुनिया को सलाम। 47वां सवाल है, परछाइयाँ किसकी नज़्म है? परछाइयाँ साहिर लुधियानवी की ये नज़्म है। परछाइयाँ साहिर लुधियानवी की नज़्म है, 1945 में ये शाये हुआ था। 48वां सवाल है, रिसाला दिलगुदाज के तख्लीकार कौन है? तो ये अब्दुल हलीम शरर जो हैं ये इनके तख्लीकार हैं। अब्दुल हलीम शरर तकरीबन 1990 में लखनऊ से ये शाये होना शुरू हुआ था। दिलगुदाज जो है, रिसाला दिलगुदाज अब्दुल हलीम शरर का ये रिसाला है, 1990 में लखनऊ से जो है शाये होना शुरू हुआ था। 49वां सवाल है, रिसाला मखज़न के तख्लीकार कौन है? रिसाला मखज़न के तख्लीकार शेख अब्दुल कादिर जो है इसके तख्लीकार हैं। ये रिसाला लाहौर से 1900 परछाइयाँ जो है, परछाइयाँ 1945 में, परछाइयाँ 1945 में, और हाँ परछाइयाँ जो है 1945 में, और दिलगुदाज जो है 1948 में। क्या है? 1948 में, और ये 1945 में रिसाला दिलगुदाज, ठीक है। और रिसाला मखज़न जो है ये 1901 बताया जाता है, 1901 में ये जो है शाये हुआ था लाहौर से। इसी रिसाले के बारे में बताया जाता है कि इसी रिसाले में अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म हिमाला पहली बार शाये हुआ था। रिसाला मखज़न में अल्लामा इकबाल के पहली नज़्म हिमाला जो है पहली बार शाये हुआ था। 50वां सवाल है, नस्र के मद्दे मुकाबिल, नस्र के मद्दे मुकाबिल कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? नस्र के मद्दे मुकाबिल जो है वो नज़्म इस्तेमाल होता है और नज़्म से मुराद पूरी शायरी होती है। नज़्म से मुराद कोई मखसूस शायरी नहीं, जैसे कि गज़ल ले लिए, कसीदा ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। नज़्म से मुराद पूरी शायरी होती है, इसीलिए नस्र के मुकाबले में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है? वो नज़्म इस्तेमाल होता है, और नज़्म से मुराद पूरी शायरी होती है, और उसमें वो तमाम असनाफ और असालिब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र ना हो। हैयत के एतबार से नस्र ना हो, वो तमाम के तमाम असनाफ और असालिब नज़्म के हैयत में, ये नज़्म के जो है इसमें हैयत में शुमार होते हैं। तो नस्र के मद्दे मुकाबिल जो है वो नज़्म है, और इसमें वो तमाम असनाफ और असालिब शामिल होते हैं जो हैयत के एतबार से नस्र न हो। ठीक है, ये 50 सवालात आपके सामने पेश किए गए। अब आप बताएंगे कि ये सवालात आपको कैसे लगे। हालांकि पिछले क्लासेस में ये सारे सवालात लगभग आ चुके थे, आपको रिवीजन के तौर पर एक नए अंदाज से आपके सामने हम इसको पेश करने की कोशिश किए हैं। आप इसको कमेंट के अंदर बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा। क्या इसी तरह से जारी रखा जाए या फिर उसी तरह से जिस तरह से इससे पहले क्लासेस में जो है करते आए हैं, आपको ये बताना ज़रूरी होगा, और ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। और इस वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और फ्री में नोट हासिल करने के लिए इन नंबरात पर ज़रूर रब्ता करें। अच्छा, नंबर आपको शामिल नहीं किया गया है, आपको नोट कर लेना चाहिए। 7654542084 और 54, ये नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको इंशाअल्लाह इसका PDF मिलता रहेगा, मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।